انا اس ذات کے لیے جو ہمارا خالق بھی ہے مالک بھی، بعد ازاں حضور اکرم نبی محترم شفیع فخر عرب و عجم جناب احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سب پیاروں کی خدمت میں، دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، ہم خوش نصیب بندے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے کہ آج دوسرا جمعۃ المبارک ماہ مقدس رمضان شریف کا نصیب ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، یہ خوش بختی ہے ہماری کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، اور الحمدللہ اور پھر بڑے کرم فرمائے اہل سنت و جماعت میں الحمدللہ ہمیں رکھا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ رمضان المقدس بھی ہماری زندگی میں دوبارہ نصیب ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اس رمضان المقدس کی 17 تاریخ جنگ بدر واقع ہوئی تھی، اسلام کی پہلی جنگ۔ پڑھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے محبوب کے دیوانوں نے، ان مستانوں نے، صحابہ و اہل بیت اطہار نے جو قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، تو الحمدللہ آج اسی ہی کے بدولت یہ اسلام زندہ ہے۔ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے، اہل بیت اطہار کے سر پاک تن سے جدا نہ ہوتے، کرب و بلا کے میدان میں اگر دین کو نہ بچاتے، تو آج یہ منبر و محراب مساجدیں نہ ہوتی۔ تو صدقہ سارا اصحاب و اہل بیت اطہار کا ہے۔ اللہ پاک نے واضح طور میں قرآن مجید فرقان حمید میں وہ سورہ جنگ بدر کا نقشہ بیان فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک نے، بے شک اللہ پاک نے تمہاری بدر میں مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اللہ اکبر، واقعی مسلمان کم تھے، کافر زیادہ تھے، ہر لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، سامان کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے مسلمان اس معاملے میں کمزور تھے، یعنی کم تھے، اور کافر زیادہ تھے۔ لیکن اللہ پاک نے پھر ایسی مدد کی، سبحان اللہ، تاریخ گواہ ہے۔ آج بھی جنگ بدر جو دیکھ کر آئے ہیں، جنگ بدر کی فضا بتاتی ہے، جنگ بدر کا وہ ماحول بتاتا ہے کہ جنگیں تعداد کے اعتبار سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں تو اللہ پہ بھروسہ کرنے پہ لڑی جاتی۔ مسلمان بظاہر 313 تھے اور کافر 950 تھے۔ دیکھیں کتنی قوت سے کافر آئے تھے۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ بس معاذ اللہ مسلمانوں کو ماریں گے، شہید کر کے معاذ اللہ اسلام کا نام بھی ختم کر دیں گے۔ ان کا یہی مشورہ تھا، کافروں کا یہی آپس میں مشورہ تھا کہ بس تھوڑے تو ہیں، 313 تو مسلمان ہیں، ہم 950 ہیں، ہمارے پاس تلواریں بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس زریں بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس تو سر و سامان زیادہ ہے، گھوڑے بھی زیادہ ہیں، تیر بھی زیادہ ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس کم تھے، گھوڑے بھی کم تھے، سواریاں بھی کم تھی،
تیر بھی کم تھے، زریں بھی کم تھی، تلواریں بھی کم تھی. صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت میں آئے تھے کہ ہم نے جنگ کو جیت کر پھر جانا ہے. سبحان اللہ. تو میرے پیارے کچھ پس منظر یوں ہے، یہ 17 رمضان 17 تاریخ اسلام کا وہ تاریخ دن ہے. اس تاریخ میں واقعہ بدر پیش آیا. جمعہ کا دن تھا. سبحان اللہ. جمعہ کا دن تھا. ہم مسلمان بھائیوں سوچنے کی بات ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے، جمعہ کے دن بھی کاروبار بند نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ کی محبت کے لیے رمضان کا روزہ بھی رکھے ہوئے تھے. روزے کی حالت میں جنگ لڑی انہوں نے. آج طرح طرح کے کھانے بھی کھا رہے ہیں. سحری کے ٹائم اللہ ہمیں دے رہا ہے، افطاری کے ٹائم میں بھی کئی قسموں کے طعام ہمارے سامنے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم نماز کے لیے گھر سے چل کر یہاں مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں پڑھ دیتے ہیں. چلو رمضان شریف کا مہینہ ہے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ تم معذور ہو. اللہ نے تمہیں صحیح تندرست بنایا ہے، اللہ پاک نے تمہاری ٹانگوں کو سلامت رکھا ہے، اللہ پاک نے تمہیں اندھا نہیں بنایا، اللہ پاک نے تمہاری آنکھوں کو سلامت رکھا ہے، اللہ پاک نے تمہیں صحت بخشی ہے. تو آؤ مسجد میں چل کے اللہ کا ذکر کرو، سب مل کے دعائیں کرو. یہی تو رب کو ادا پسند ہوتی ہے مومن کی. تو وہ بھی بندے تھے، وہ بھی میرے محبوب کے عاشق تھے. بدر ایک کنویں کا نام ہے، سن لیں ذرا. بدر ایک کنویں کا نام ہے، کنواں. پھر جو بھی پس گردائی میں گھر تھے، علاقہ تھا، سب کو بدر کہا جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں 2 ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی. رمضان مقدس کا مہینہ 17 تاریخ، رمضان کا 17 تاریخ کو یہ جنگ آقا کے شیروں نے لڑی. تو میرے پیارے بھائیوں وہ جنگ، وہ نقشہ اللہ پاک خود بتاتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن مجید میں کہ نبی کے یاروں نے، نبی کے وفاداروں نے 313 ہوتے ہوئے بھی 950 کو شکست دے دی. یہ جذبہ اسلام تھا، یہ محبت رسول تھی، یہ اللہ سے بے پناہ محبت تھی، اسلام سے محبت تھی، اسلام سے وفاداری تھی، اسلام سے غداری نہیں تھی. آج ہم قرآن بچے کو نہیں پڑھا سکتے، اپنی اولاد کو نہیں پڑھا سکتے، ہم تو اوروں کو پھر کیا پڑھائیں گے؟ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر اوروں کو کیا کہنا ہے؟ حق سچ کیا کہیں گے؟ تم اپنے بچوں کو تعلیم دو، اور یہی اس بات پہ زور دو کہ ہمارے بچے دین کے سپاہی بنیں گے، ہمارے بچے دین کی خدمت کریں گے، ہمارے بچے مدارس کو چلائیں گے، ہمارے بچے دینیا مدارس کی مدد کریں گے، اور یہاں سے سپاہی پیدا ہوں گے. یہ مدارس تو ہیں جو ہمارے ایمانوں کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، یہ علماء تو ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں یہ صحیح کیا ہے، یہ غلط کیا ہے، یہ توبہ کر لے. تو سب کچھ تو ہمارا علماء ہے الحمدللہ، جو ہمارا سرمایہ ہے. یہ مدرسہ دینیہ جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں بچے، وہی ہمارا سرمایہ ہے. وہی تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں، وہی تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں، وہی تمہارا جنازہ پڑھتے ہیں، وہی تمہارے نکاح پڑھتے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے پھر قدر بھی ان کی نہیں ہے. آج کل کے ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے بھائیوں، قدر بھی ان لوگوں کی نہیں ہے جو تمہارے جنازے پڑھائے، تمہارے نکاح پڑھائے، تمہارے دکھ سکھ میں وہ ساتھ بیٹھ کر شریک ہو. پھر ہم زبان درازی بھی ان علماء پہ کریں تو پھر ہمیں اپنی قسمت پہ رونا چاہیے، ہمیں اپنی قسمت پہ رونا چاہیے. تو پیارے بھائیو چلو بات کہیں اور نکل جائے گی، میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں جنگ بدر ہو رہی ہے، 313 مسلمان ہیں، 950 وہ ہیں، لیکن یارو صرف 70 اونٹ ہیں ہمارے مسلمانوں کے پاس. 70 اونٹ 2 گھوڑے 6 زرے 8 تلواریں بس. اور ان کے پاس بے بہا ہتھیار تھے، پیسے بھی تھے، کھانے پینے کا بندوبست بھی تھا. لیکن ہمارے روزوں کے ساتھ اللہ کے بندوں نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے وہ جنگ لڑی ہے. ذرا منظر تو اپنے ذہن میں لائے نا، روزوں کی حالت میں بھوکے پیٹ پیاسے،
اور اللہ کے شیروں نے پھر ایسی جنگ لڑی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب مکرم آپ گھبراؤ مت، آپ اپنے ان جوانوں کو تیار رکھو، لڑنا ان کا کام ہے، مدد کرنا اللہ کا کام ہے. سبحان اللہ. تو حضرت محبوب مصطفیٰ نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا نا، اپنے پیاروں کو بٹھا کے 313 کو جنگ بدر میں بٹھا کے رات کو خطبہ دیا. نوجوانوں ذرا غور سے سنیے، آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے کفار سے لڑنے والے ہیں. صبح ہماری لڑائی شروع ہونے والی ہے. جو کچھ کسی کو مشورہ دینا ہے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت حیدر کرار بھی تھے، اور طلحہ زبیر بھی تھے، حضرت سلمان فارسی بھی تھے. میرے کریم نے فرمایا مشورہ دے دیں. سبحان اللہ. مشورہ کرنا یہ آقا کی سنت ہے، مشورہ کرنا آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیارے بھائیوں، سب صحابہ نے مل کے جواب دیا کہ اے میرے آقا، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری عزتیں، ہمارے بچے، ہماری عورتیں سب آپ کے قدموں پہ قربان جائیں. یا رسول اللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اگر ہم تعداد میں کم ہوئے تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. یا رسول اللہ ہمیں حکم تو فرمائیں، ہمیں حکم تو فرمائیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے قدموں پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. وہ صحابہ پھر صحابہ تھے. سبحان اللہ. میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی. سب صحابہ سو گئے، آرام کی نیند. سبحان اللہ. دیکھیں یار، صبح لڑنا ہے، جنگ کرنی ہے، اور پھر سکون سے سب سو گئے، کسی کو پریشانی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ محبوب مصطفیٰ نے فرما دیا کہ جیت ہماری ہوگی. سبحان اللہ. ہاں جنگ کے اندر شہید کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ان کے بھی مرتے ہیں، ہمارے بھی شہید ہوں گے، لیکن فتح رب تعالی ہمیں عطا فرمائے گا، نصرت کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات مصلی بچھا کر اپنے ان غلاموں کے لیے دعائیں فتح کے لیے دعائیں کرتے رہے. سبحان اللہ. سب صحابہ سو گئے، محبوب نہ سوئے، اپنے رب کو مناتے رہے. کیا رب روٹھا ہوا تھا؟ معاذ اللہ. جو ساری رات مصطفیٰ روتے رہے، ساری رات مصطفیٰ کریم رب کو مناتے رہے، کیا معاذ اللہ رب روٹھا ہوا تو نہیں؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے، پیغام ہے امت کے لیے کہ میں نبی ہو کے ساری رات رب کو سجدہ کرتا ہوں، رب کو مناتا ہوں، تو تم بھی کچھ سیکھ لو، اپنے رب کو منانا سیکھ لو. تو یہ رب تعالیٰ کو منانا مصطفیٰ کی سنت ہے، ہمیں سکھائی ہے. تو میرے رب تعالیٰ نے، میرے محبوب مصطفیٰ نے 2 جملے ارشاد فرمائے، وہ سنیے گا، بڑے مزے کے جملے. ہاتھ بلند ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد. اے ہمارے رب، اگر تو نے ان جانثاروں کو شہید کرا دیا، اگر انہوں نے فتح نہیں کی، میرے ان دیوانوں نے اگر شکست کھائی یا مارے گئے، شہید کیے گئے، تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. اللہ اکبر. میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، اپنے رب کو حجت کے طور پہ ارشاد فرمایا، عرض کی اے میرے مالک، اے میرے رب کریم، اگر آج تو نے ان کو رسوا کر دیا، شکست دے دی، تو پھر کل قیامت کے دن تک بھی تیرا نام و یعنی نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہی دعا میرے محبوب مصطفیٰ نے آخر میں ارشاد فرمائی. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جبریل امین نازل ہوئے، سکونت نازل ہوئی، رحمت نازل ہوئی، اور اپنے رب نے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کو، میرے کریم آقا آپ گھبرائیں مت، آپ کے یہ جانثار صحیح سالم گھر واپس لوٹ جائیں گے، اور آپ کے ہاتھوں میں نصرت کا جھنڈا تھما دوں گا، اور میں خود اپنی مدد اتاروں گا، تمہارے ساتھ فرشتے آ کے لڑیں گے. سبحان اللہ. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر مل گئی، میرے کریم نے صبح کی نماز پڑھائی. صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے مسکرا دیا. سبحان اللہ. تمام صحابہ بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ مسکراہٹ کیسی، آج کا دن مسکراہٹ کیسی؟ تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر دیا. سبحان اللہ. حالانکہ ہر نبی کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا،
قبول کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی دعا تھی، میرے محبوب مصطفیٰ نے ہنس کے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے میری سنی اور میری دعا کو قبول فرما لیا۔ تو سب صحابہ خوشی سے اٹھے، نعرہ تکبیر بلند کیا، صفیں بنائی، کافر بھی آ گئے اور مسلمان بھی یہاں کھڑے ہیں۔ حضور والا صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں خود صفوں کو سیدھا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اپنے دیوانوں کے کمانڈر خود حضور بنے ہیں اور محبوب سکھا رہے ہیں صحابہ کو ایسے تیر چلانا ہے، ایسے اگر دشمن آ جائے تو ایسے مقابلہ کرنا ہے۔ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سکھا دی، گر سکھائے جنگ کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا، خود رسول اللہ نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہے، خود محبوب نے اپنے حق کے لیے، دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے محبوب مصطفیٰ نے زریں پہنی ہے، محبوب مصطفیٰ نے جسم کے ساتھ لوہے پہنے ہیں، اور اتنے سخت لوہے، اتنے بھاری لوہے تھے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جسم اقدس پہ باندھ کے جنگ لڑی ہے۔ یارو دین کے لیے، دین پہ اگر کوئی حرف آ جائے ہم مسلمان پیچھے ہٹ جائے تو پھر مسلمان کس چیز کے لیے؟ تو خدا را اپنے بچوں کو تعلیم دو، انسان بناؤ اپنے بچوں کو۔ خیر میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جنگ لڑ رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایک ہی آواز ہم نے سنی تھی، ایک ہی آواز ہم نے سنی تھی جنگ کے دوران۔ وہ کیا تھی؟ بس ہم نے یہ سنا، اقدم حیزوم، اقدم، آگے بڑھو حیزوم، آگے بڑھو حیزوم۔ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جنگ کے اندر، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے صرف تلوار اٹھانی تھی، وہ پہلے سے ہی سر قلم ہو جاتا کافر کا، کسی کی گردن اڑ جاتی، کسی کی بازو اڑ جاتا، کسی کی ٹانگ نہیں تھی۔ ہم دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو ابھی مارا ہی نہیں ہے، ہماری ہاتھوں میں تلواریں ابھی اٹھی نہیں ہیں، تو یہ گردن کیسے کٹ رہی ہے؟ تو جب حضور والا صلی اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے، ہم نے ابھی تلوار اٹھائی نہیں، گردن پہلے کٹی ہوئی ہے، تو یہ کیا معاملہ تھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ نہیں میرے رب نے فرشتے بھیج کے تمہاری مدد کی ہے، سبحان اللہ، میرے رب نے تمہاری مدد فرشتوں کے ساتھ کی ہے۔ اور ایک آواز تھی اقدم حیزوم، اقدم، آگے بڑھو، گھوڑے کا نام تھا، وہ جبریل امین کا گھوڑا تھا، سبحان اللہ۔ خود جبریل امین اترے تھے مصطفیٰ کی دعا کا صدقہ، اور خود ہاتھوں میں تلوار لیے جبریل امین غفار کی سر قلم کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اور یہی اعلان تھا جنگ کے اندر حضرت جبریل کا۔ میرے پیارے بھائی، جن کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اترے، ان صحابہ پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے بھائی، وہ صحابہ کی عظمت پہ ہم قربان جائیں، رسول اللہ کے نوکروں پہ ہم قربان جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا اور ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ 14 شہید ہوئے ہمارے مسلمان، 14 شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنگ بدر کے اسی میدان میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ یہ فقیر دیکھ کر آیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ 14 صحابہ، وہ میرے محبوب کے سپاہی، میرے پیارے بھائیوں، دین کے لیے کچھ کریں۔ مر تو جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے۔ 100 سال جئیں گے، 110 سال جئیں گے، لیکن موت ہے۔ اگر کوئی ایک لمحہ دین کے لیے ایک دن بھی نکالو گے تو وہ کل قیامت کے دن وہی تمہارا نجات کا ذریعہ بنے گا۔